السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ پچھلا ہمارا لیسن تھا سورۃ التکاثر، آسان انداز میں تجوید کے ساتھ۔ آج ہمارا لیسن ہے سورۃ القاریعہ، آسان انداز میں تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ، القارعۃ، قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور وقف کی صورت میں القارعۃ کی گول تا کو ہاں میں بدلیں گے، جیسے القارعہ اگر وقف کرنا ہے تو القارعہ، ملقارعہ، ملقا کی قاف بھی موٹا ہے، پر حروف میں سے ہے اور قا پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور وقف کی صورت میں گول تا کو ہاں میں بدلیں گے۔ ملقارعہ، ملقارعہ، وما ادراک، وما پہ جو ہے مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل یعنی 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وما ادراک، اد پہ قلقلہ ہو رہا ہے، دال کو ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کا معنی ہے لفظ کو ہلا کر پڑھنا، جنبش دینا۔ ادراک، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وما ادراک ملقارعہ، ملقا، قاف الف زبر قا، الف مدہ، ریعہ، را باریک ہے، را کے نیچے زیر اور را باریک پڑھا جائے گا اور گول تا کو ہاں میں۔ وما ادراک ملقارعہ، یوم، یوم، وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، وہ لین، وہ لین کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا۔ جھٹکا سے مراد ہے یو، اور لمبا یاؤ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا یوم، آرام آرام سے۔ یوم یکون الناس، یکون الناس، ادھر نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے اور سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ یکون الناس، نا کے اوپر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش، کالفراش کی را پر پڑھی جائے گی اور الف مدہ، را الف خالی سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کالفراش المبثوث، مابو پہ قلقلہ ہو رہا ہے، سو پہ وہ مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتکون وتکو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وتکون الجبال، جبال، جبا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وتکون الجبال کالعہن، کالعہن المنفوش، من پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے، اخفا کا معنی ہوتا ہے لفظ کو چھپا کر پڑھنا، ناک میں آواز لے جانا۔ کالعہن المنفوش،
منفوش. اب اس طرح اخفا ہو رہا ہے منفوش. فاما یہ میم مشدد ہے, غنہ کریں گے اور ما کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے, الف مد ہے. فاما من ثقلت, من پہ اخفا ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد ثا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے. ما ثقلت موازینو, موازینو, موا الف خالی سے پہلے وہ کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. موازینو, زی پہ یا مدہ, یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے, یا مدہ ایک الف کے برابر یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. موازینو. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اور الٹے پیش کو وقف کی صورت میں ہاں میں بدل دیں گے. فَهُوَ فی پہ یا مدہ, یا ساکن سے پہلے یا فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ, پہ یا مدہ, یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, یعنی یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, راضیہ کی را کو پر پڑھا جائے گا, را کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے, الف مدہ ہے, الف خالی سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. راضیہ, غول موٹا ہے پر پڑھا جائے گا, اور غیہ کی گول تا کو وقف کی صورت میں ہاں میں بدل دیں گے. راضیہ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ. وَأَمَّا کی میم مشدد ہے, میم الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے, الف مدہ ایک الف کے برابر الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ, من پہ اخفا نہیں بلکہ اظہار ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد خو حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے تو اظہار ہوگا. ادھر اظہار کا معنی لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, چھپانا نہیں ہے, جیسے من خفت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, موا پہ الف مدہ, الف خالی سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے, الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. موازینو, زی پہ یا مدہ, یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینو فَأُمُّهُ, فَأُمُّ کی میم مشدد, غنہ کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے اور سختی سے جمع کر پڑھیں گے. فَأُمُّهُ, ہو پہ الٹا پیش ہے, الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ زبر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں. فَأُمُّهُ ہاویہ, ہاں پہ الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, اور دو پیش گول تا کو وقف کی صورت میں ہاں میں بدل دیں گے. ہاویہ. فَأُمُّهُ ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ, وما پہ مد منفصل ہے, حروف مدہ کے بعد ہم وہ دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل, تو چار الفی مد ہے, چار حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ, اد پہ قلقلہ ہو رہا ہے, دال کو ہلا کر پڑھیں گے, قلقلہ ہے, قلقلہ کا معنی ہوتا ہے لفظ کو ہلا کر پڑھنا, جنبش دینا. وَمَا أَدْرَاكَ, رو کے اوپر کھڑی زبر ہے, کھڑی زبر کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, ما پہ الف مدہ, الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, نا پہ الف مدہ, غن پہ اظہار ہو رہا ہے, دو پیش تنوین کے بعد اگلا لفظ حروف ہلکی ہے,
ہا حرف التباء سے آ گیا تو اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. نار حامیہ، ہا کے اوپر الف مدہ، الف خالی سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. میہ کی گول تا کو ہا میں بدل دیں گے. نار حامیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ.